جسم سے زیادہ بدبو آنا حرام کھانے کی علامت ہے۔ خواہ میں صاف پانی دیکھنا خوش نصیبی کی علامت ہے۔ آدھی رات کو پیاس لگنا خوشخبری آنے کی نشانی ہے۔ جب اندھیرے بڑھنے لگیں تو کسی پیاسے دیے میں چپکے سے تیل بھر دیا کرو، تمہاری ذات سدا جگمگاتی رہے گی۔ خوبصورت ہے وہ عورت جس کی خوبصورتی اس کے محرم تک محدود رہے۔ مشکل اتنا نقصان نہیں پہنچاتی جتنا اس کے بارے میں سوچنا نقصان دہ ہوتا ہے۔ دنیا ایک سسرال ہے اور ہر کوئی یہاں ساس ہے جو کسی قیمت پر راضی نہیں ہوتی۔ ایک تلخ حقیقت، اگر مرد سیرت کو ترجیح دیتے تو عورت صورت کے بجائے سیرت کو سنوارتی۔ ہر ماں چاہتی ہے کہ اس کی بہو چاند جیسی ہو جائے، خود کا بیٹا چاہے سڑا ہوا لسوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں دودھ گٹر میں ملا کر پینے سے پیٹ کی چربی پگھل جاتی ہے؟ محبت میں شرطیں نہیں ہوتی، بس وفا ہوتی ہے۔ جو محبتوں کو محسوس نہ کر سکے ان کو محبتوں کے ثبوت بھی نہیں دینے چاہیے۔ سیکھنے کی چیز عزت کرنا اور کروانا ہے۔ محبت تو خود ہی ہو جاتی ہے۔ جب کبھی دو بہت خاص لوگوں میں سے کسی ایک کو چکنا پڑتا ہے تو کہیں نہ کہیں ہم خود کو کھو دیتے ہیں۔ مرد محبت نہیں کرتا، مرد عشق کرتا ہے، اور جب مرد عشق کرتا ہے تو اپنا انا، غصہ، ضد سب چھوڑ دیتا ہے۔ بانو قدسیہ کہتی تھی جب انسان کا واسطہ اور رابطہ صرف اللہ پاک سے جڑ جائے تو دل ٹوٹا نہیں کرتے۔ عورت کو اگر نئے مرد سے عزت ملے تو اپنی گہری محبت کو بھی قربان کر سکتی ہے۔ میاں بیوی کا سب سے قیمتی تحفہ ایک دوسرے کے لیے وقت ہے۔ جب شوہر پیار سے اپنی بیوی کا ہاتھ تھامتا ہے تو مشکل رستے آسان بن جاتے ہیں۔ غلط فہمی کا ازالہ صرف اس صورت میں ممکن ہے جب سامنے والے کے دل میں آپ کے لیے کوئی خاص مقام ہو۔ ہزاروں مایوس لوگوں میں سے اگر اس نے تمہیں دعا کی توفیق دی ہے تو پھر وہ کیسے تمہاری دعا رد کر سکتا ہے جس نے خود دعا کا حکم دیا ہے۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنی زندگی سے اگر مگر کو نکال دو۔ معاف کر کے آگے نکل جاؤ ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارا دل دکھایا، تہمتیں لگائیں یا برا بھلا کہا۔ یقین جانو اللہ پاک کچھ نہیں بھولتا، اور جب وہ حساب برابر کرتا ہے تو ناانصافی نہیں کرتا۔ ہر روز یہ دعا مانگا کریں کہ اے اللہ پاک مغرور کرنے والا مال نہ دے اور مایوس کرنے والی غریبی نہ دے۔ آمین یا رب العالمین۔ 2 وقت کا کھانا اگر عزت سے مل رہا ہے تو اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرو۔ یقین کریں وہ انسان آپ کو سچ میں چاہتا ہے جو اکثر آپ کو یہ کہتا ہو تمہاری ہر پریشانی میں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ یہ ایک ایسی دعا ہے، یہ ایک ایسا فلسفہ ہے جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ یہ آپ کی زندگی میں بہار لاتی ہے۔ ایک بیوی اپنے شوہر کو 4 طرح سے خوش رکھتی ہے: اپنی دینداری سے، اپنے اخلاق سے، اپنے معاملات سے اور اپنے بناؤ سنگھار سے۔ اس لیے بیوی کو چاہیے کہ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگھار کرے۔ وقت اور رویے سب کی اصلیت دکھا دیتے ہیں۔ پھر چاہے کوئی لاکھ کہے کہ میں مخلص ہوں، میں مخلص ہوں۔ اگر کسی رشتے کو بچانے کے لیے جھکنا پڑے تو جھک جائیں، لیکن اگر ہر بار آپ کو ہی جھکنا پڑے تو ذرا رک جائیں۔ انسان اکثر ان لوگوں کو ڈھونڈتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے، اور ان لوگوں سے بے خبر ہی رہتا ہے جو اس سے محبت کرتے ہیں۔ اپنی بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دے کہ سامنے والا خود شرمندہ ہو جائے۔ ایک دن سونے نے لوہے سے کہا، ہم دونوں ہی لوہے کی ہتھوڑی سے پیٹے جاتے ہیں، پر تم اتنا چلاتے کیوں ہو؟ لوہا بولا، جب اپنا ہی اپنے کو مارتا ہے تو درد زیادہ ہوتا ہے۔ سب سے بڑا خسارہ تو یہ ہے کہ اس جنت میں ہماری جگہ نہ ہو جس کی وسعت زمین آسمان سے بھی زیادہ ہے۔ ایک عورت جب ماں بن جاتی ہے تو وہ بہت بہادر، بہت مضبوط ہو جاتی ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ بہت ڈرپوک بھی، اور سب سے بڑھ کر وہ موت سے ڈرنے لگتی ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ جینا چاہتی ہے صرف اپنی اولاد کے لیے۔ مرد کا کام عورت کو سمجھانا نہیں، اس کو محسوس کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس سے محبت کرنا، اس کی عزت کرنا ہے۔ یہ باتیں عورت کو مشکل سے مشکل حالات میں بھی جینے کا حوصلہ دیتی ہیں۔ محبت خوبصورت انسان سے نہیں ہوتی، محبت جس انسان سے ہوتی ہے بس وہی خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے جو زندگی کے معاملات میں ہمیشہ خاوند کو بڑا بنا کر رکھے، کیونکہ خاوند کو اللہ پاک نے مرتبے میں بڑا بنایا ہے۔
حجاب آپ کی شناخت چھپاتا نہیں، ظاہر کرتا ہے۔ آپ باعزت خاندان سے تعلق رکھنے والی ایک مسلمان خاتون ہے۔ کسی نامحرم کی محبت میں گمراہ ہو کر اللہ پاک سے شکوہ مت کریں۔ جس رشتے کی اسلام میں گنجائش ہی نہیں، اس میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ جب ایک لڑکی ہر وقت ایک مرد کو دستیاب رہتی ہے تو اسے دوستی تو کر لیتا ہے، مگر نکاح نہیں، کیونکہ نکاح کے لیے اس کو 7 پردوں میں چھپی ہوئی لڑکی ہی چاہیے، جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ ہی نہ کر سکے۔ اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ مرد خود عورت سے محبت کی بھیک مانگتا پھرے گا اگر عورت صرف یہ 2 کام کرے: مرد کو بالکل بھی لفٹ نہ کروائے، مرد کو ایسے اگنور کرے جیسے اس کا وجود ہی دنیا میں نہیں،